السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے سمیرہ سرفراز کے قلم سے تحریر کردہ ایک نیو ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول کا نام ہے سن درد پی، ایپیسوڈ نمبر 1۔ تو دیر کیے بنا جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ، لیکن اس سے پہلے آپ کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کچھ لوگوں کے لیے زندگی بس سفر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یہاں سے وہاں لڑکتے پھرتے ہیں اور کبھی اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں بنا پاتے، ان کے نصیب میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ سیرت آفاق کے پیروں میں بھی ایسے ہی پہیے لگے تھے۔ وہ گھر بار والی صاحب جائیداد تھی، مگر اس جیسے غریب کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر اس کی ماں اس کی پیدائش کے تیسرے سال ہی چل بسی اور پاپا نے دوسری شادی کر لی۔ گل ماما کی صورت میں اس نے ماں کے رشتے کو جانا، جو اس کے لیے اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا۔ وہ اسے وقت پہ نہلانا دھلانا کھانا پینا کر دیتی تھی، مگر اس کی اسکول میٹنگز اٹینڈ کر لیتی تھی۔ پاپا کے سامنے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیتی تھی، بس اتنا ہی رشتہ تھا ان دونوں کے درمیان۔ پھر جب وہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی تو ایک دن پاپا سینے پر ہاتھ رکھے بری طرح کراہتے ہوئے صوفے پر سے گر گئے تھے۔ وہ شدید خوف کے عالم میں ان پر جھکی پاپا پاپا کہتی رہ گئی تھی، مگر وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ گل ماما ڈرائیور کے ساتھ انہیں گاڑی پر ڈال کر ہاسپٹل لے گئی تھی، مگر 2 گھنٹے بعد وہ اسی طرح بے ہوش 2 کندھوں پر واپس آ گئے تھے۔ پیچھے پیچھے چل بے تحاشا روتی ہوئی گل ماما، اس کے پاپا ہمیشہ کے لیے اسے تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان کی یہ بے ہوشی اب کبھی ٹوٹنے والی نہ تھی۔ اس حقیقت کا چابک اتنی زور سے اس کے اعصاب پر پڑا تھا کہ اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سہم کرو رہی تھی۔ اسے کوئی مہربان آغوش درکار تھی جو اس کے معصوم ذہن اور زخمی دل کو قرار دے سکتی، جو اسے یقین دلا سکتی کہ وہ اب بھی تنہا نہیں ہے۔ مگر ایسا کوئی اس کے قریب نہ تھا۔ اسے پہلی بار اپنے اور گل ماما کے درمیان موجود فاصلوں کا احساس ہوا تھا۔ اس کی ماں کے یقیناً کوئی رشتہ دار نہ تھے، اگر ہوتے تو کبھی تو اس سے ملنے آیا کرتے۔ پاپا بھی اکلوتے تھے۔ ہاں، گل ماما کے بہت سارے رشتہ دار تھے جو پاپا کی موت کے بعد سے مستقل اس گھر میں ڈیرا جما کر بیٹھ گئے تھے۔ گل ماما کی عدت پوری ہونے تک یہاں روز ہی کوئی نہ کوئی آیا رہتا تھا۔ اسے اپنے ہی گھر میں اجنبیت کا احساس ہوتا۔ وہ مزید کم گور سہمی ہوئی رہنے لگی۔ پھر ایک دن جب وہ اسکول سے لوٹی تو لاؤنج سے اسے گل ماما کی کسی کے ساتھ باتوں کی آواز سنائی تھی۔ آفاق نے اپنا سب کچھ سیرت کے نام کر دیا، جو اسے 18 سال کی عمر تک سونپا جائے گا۔ میں بس ایک کیئر ٹیکر ہوں جو ان کی جائیداد اور ان کی اولاد کی حفاظت پر مامور ہوں۔ ایسے میں سیرت کو کہاں چھوڑ سکتی ہوں؟ تم نے پہلے بھی مجھے مایوس کیا تھا گلناز، مگر پلیز اب نہیں۔ اگر سیرت کو ساتھ رکھنا مجبوری ہے تو ایسا ہی صحیح، مگر میں اب تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تم جانتی ہو میں نے کن دقتوں سے تمہاری شادی پر صبر کیا تھا۔ میری لاتعلقی نہیں عائشہ کو طلاق لینے پر مجبور کیا، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قسمت میں ہمارا ساتھ لکھا تھا، اس لیے ایک بار پھر ہم دونوں آزاد ہو چکے ہیں۔ کہ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سب اس طرح ہونا لکھا ہے؟ یہ آواز شامل خان کی تھی جو گل ماما کے خالہ زاد تھے۔ سیرت نے پاپا کی موت کے بعد سے سب سے زیادہ انہیں کی آمد و رفت اس گھر میں دیکھی تھی، اور اب جو اس نے سنا تھا وہ اس کی برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ تو کیا اب گل ماما شامل انکل سے شادی کرنے والی تھی؟ شامل انکل کو باہر آتا دیکھ کر وہ بھاگ کر کوریڈور سے نکل گئی تھی، مگر یہ باتیں پھر اس کے ذہن سے نہیں نکلی تھیں۔ اسے ہر دم بے گھری کا خوف ستانے لگا تھا، اور پھر اس کا ہر خوف سچ ثابت ہوا تھا۔ گل ماما نے واقعی شامل انکل سے شادی کر لی تھی۔ اسے بس آرڈرز ملے تھے کہ وہ اب گل ماما کے ساتھ شامل انکل کے 4 کمروں والے گھر میں شفٹ ہونے جا رہی تھی۔ پاپا کا گھر ویران ہو گیا تھا، اسے بیچنا گل ماما کے اختیار میں نہ تھا، اس لیے ایک بڑا سا تالا اس کے داخلے گیٹ پر ڈال دیا گیا، اور وہ روتی بلکتی اپنا بچپن، اپنی یادیں، اپنا سب کچھ اسی گھر میں مقفل کر آئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شامل انکل کا گھر بہت بڑا نہ تھا، پھر بھی اسے ایک علیحدہ کمرہ الاٹ کر دیا گیا۔ ان کی پہلی بیوی سے ان کی ایک 4 سالہ بیٹی تھی، جسے زبردستی سیرت کی بہن بناتے ہوئے شامل انکل نے اسی کے کمرے میں حصہ دار بنا دیا تھا۔ 4 سالہ ہانیہ نئی ماں سے جدا ہوئی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتی تو مجبوراً سیرت کو بھی اٹھنا پڑتا۔ ایسا لگتا تھا اس روتی ہوئی معصوم بچی کی آواز اس گھر میں کسی کو سنائی نہ دیتی تھی۔ شروع میں وہ سیرت سے بھی نہ سنبھلتی اور یوں ہی روتے روتے سو جاتی، مگر آہستہ آہستہ جیسے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے وجود کی عادی ہو گئی تھی۔ گل ماما نے بھی جیسے ذمہ داری سے جان چھڑائی، اور ہانیہ مکمل طور پر سیرت کے حوالے ہو گئی۔ یہاں اس کے گھر کی طرح کوئی ملازم نہ تھے، تو سارا کام گل ماما اکیلے کرتی اور اسکول کے بعد سیرت کو بھی اپنے ساتھ لگا لیتی۔ ان گزرے حالات میں اس کی شخصیت اعتماد سے اس قدر خالی ہو چکی تھی کہ وہ بنا کوئی سوال کیے گل ماما کے ہر کہے پر عمل کیے جاتی۔ شامل انکل کا رویہ اس کے ساتھ بظاہر بہت اچھا ہوتا، مگر پھر بھی جانے کیوں وہ اسے کبھی اچھے نہیں لگے تھے۔ ان کی آنکھیں ان کی باتوں کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ ان کی موجودگی میں اپنے کمرے میں بند رہتی یا کسی نہ کسی کام میں خود کو مصروف رکھتی تاکہ ان سے سامنا کم سے کم ہو۔ اس گھر میں اسے نہ کوئی مالی پریشانی تھی، نہ جسمانی تکلیف۔ شامل انکل کی اچھی جاب تھی، ہانیہ اچھے اسکول میں پڑھتی تھی، اور سیرت کا اسکول بھی وہی تھا جہاں وہ پاپا کی زندگی میں پڑھتی تھی۔
بس ایک اجنبیت کا احساس تھا جو اسے ان سب سے الگ کر دیتا تھا۔ گل ماما کا رویہ اس کے ساتھ کبھی بھی خراب نہیں رہا تھا، مگر وہ اس کی اپنی کبھی نہ بن سکی تھی۔ وہ شامل انکل کے ساتھ باہر جاتے، شامل انکل اسے بھی آفر کرتے، وہ منع کر دیتی تو گل ماما کبھی اسے فورس نہ کرتی۔ وہ اس کی بس کیئر ٹیکر تھیں، نہ وہ اس سے کبھی اس کے ذاتی مسائل پوچھتی، نہ ہی ماں کی طرح کا کوئی حق جتاتی۔ شروع میں تو وہ پھر بھی حساس ہو جاتی تھی کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی، مگر جو اس نے شعور کی سیڑھیاں طے کی تھیں وہ ان کی نیچر سے سمجھوتا کرنا بھی سیکھ گئی تھی۔ پھر اسی اجنبی ماحول میں پروان چڑھتے اس کی زندگی کے کئی سال بیت گئے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب اس نے انٹر کے امتحانات پاس کیے کہ ایک دن شامل انکل کی بڑی بہن جو لاہور میں رہتی تھی اچانک ان کے گھر آ گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، دروازہ سیرت نہیں کھولا۔ شامل کا ہی گھر ہے نا یہ؟ زہرا خاتون اجنبی صورت والی گلابی سی لڑکی کو دیکھ کر شش و پنج میں پڑ گئی تھی۔ جی لیکن آپ کون؟ میں تو جو ہوں سو ہوں، مگر تم کون ہو بیٹا؟ زہرا چاہ کر بھی اس سے سختی نہ برت سکی۔ میں سیرت ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اپنا کیا تعارف کروایا، اور یہاں کون تھا جس کا وہ اپنی ذات کی نسبت سے حوالہ دیتی، جبھی گلناز وہاں آ گئی۔ ارے زہرا آپا آئیے نا، انہوں نے جس طرح بڑھ کر ان کا استقبال کیا، سیرت خود بخود ہی سائڈ پر ہو گئی۔ یہ لڑکی کون ہے گلناز؟ زہرا گون کی میت میں اندر بڑھ گئی تھی، مگر ان کا ذہن اس پہلی دھوپ جیسی اجلی کمسن لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔ میرے پہلے شوہر کی بیٹی ہے سیرت، گلناز نے انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ آفاق صاحب کو تو میں نے دیکھا تھا تمہاری شادی پر، جب تو یہ شاید چھوٹی سی تھی، اب تو خوب رنگ روپ نکال لی ہے ماشاءاللہ۔ زہرا کے ذہن میں اب تک سیرت کا سراپا گردش کر رہا تھا، گلناز بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے اس کا؟ زہرا کو نہ جانے کہ اس میں اتنی دلچسپی پیدا ہو رہی تھی۔ بے ضرر ہے آپا، بس آفاق کی امانت ہے میرے پاس ہی۔ اللہ نصیب اچھے کرے۔ زہرا کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ آمین، گلناز نے زیر لب کہا جب سیرت اندر آتی دکھائی دی۔ سیرت جاؤ کھانا لگاؤ۔ گلناز نے اسے دیکھتے ہی اشارہ کیا، وہ سیدھی کچن میں چل دی۔ زہرا خاتون کی نظروں نے پھر اس کا پیچھا کیا تھا۔ آپ سنائیں آپا، کیسے پروگرام بن گیا؟ پچھلے مہینے شامل ہو کر آئے تو آپ نے منع کر دیا تھا آنے سے۔ گلناز نے خوش دلی سے ان سے پوچھا۔ بس تمہیں پتہ تو ہے، خالد کی نوکری نے مجھے ساری زندگی در در بھٹکایا، کہیں ٹک کر سکونت اختیار ہی نہیں کرنے دی۔ اب 3 مہینے پہلے لاہور میں پڑاؤ ڈالا تو میں نے تو ہاتھ جوڑ دیے کہ اب میں کہیں نہیں جانے والی۔ سوئی قسمت کے عنبر کا رشتہ بھی یہیں طے ہو گیا۔ خالد کی کوئی ریٹائرڈ آفیسر تھے جو پچھلے کچھ سالوں سے لاہور میں ہی مقیم تھے، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ لیا عنبر کو۔ بس 2 ہفتوں بعد شادی ہے، اسی کے لیے سب کو دعوت دینے آئی تھی کراچی۔ زہرا نے تفصیلی جواب دیا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے آپا، لیکن عنبر کے جانے سے آپ تو اکیلی ہو جائیں گی۔ اب رافع کا بھی کچھ سوچیں، بہو آئے گی تو آپ کو بھی آسانی رہے گی۔ گلناز نے ان کے بیٹے کا ذکر کیا۔ ہاں بھائی، مجھے کیا اعتراض ہوگا، مگر یہ رافع نہیں مانتا۔ پہلے عنبر کو رخصت ہونے دو، پھر کرتی ہوں اس کا انتظام بھی۔ بیٹے کے ذکر پر زہرا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا تھا۔ جب ہی سیرت نے کھانا لگانا شروع کر دیا، زہرا گلناز کے ساتھ دسترخوان پر آ بیٹھی تو جب ہی ہانیہ اسکول سے آ گئی۔ السلام علیکم۔ ہانیہ کا بھی چونکہ ان سے پہلا باضابطہ سامنا ہوا تھا تو تکلف لازمی تھا۔ ہانیہ پھپھو ہیں آپ کی، ادھر آئیے بیٹا۔ گلناز نے اسے جانے کے لیے پر تولتا دے کر گھوری دی۔ زہرا اس بیچ اس کا جائزہ لیتی رہی۔ ہانیہ کو تو انہوں نے اور بھی چھوٹا دیکھا تھا، وہ ہمیشہ دوسرے شہروں میں رہی تھی۔ اکلوتے بھائی کی پہلی شادی کے وقت پر جو آئیں تو اس کے طلاق پر ہی دوبارہ سامنا ہوا تھا۔ شامل البتہ ان کے پاس اکیلے چکر لگا لیتے تھے۔ گلناز چونکہ خالہ زاد تھیں، لہٰذا کوئی تکلف ان کے درمیان نہ تھا۔ یوں بھی وہ اپنی خالہ کے گھر ہی زیادہ رہی تھیں کہ ماں باپ یکے بعد دیگرے ان کی نوعمری میں ہی رخصت ہو گئے تھے۔ ایک بھائی تھا جو نشے کی لت لگا کر عرصہ ہوا لاپتہ ہو چکا تھا۔ ایسے میں ان کا میکہ، ان کا ننیال، خصوصاً خالہ کا گھر ہی تھا۔ شامل انہیں شروع سے پسند کرتے تھے، اعتراض ان کو بھی نہ تھا، مگر ان کی شادی کی عمر ہونے تک شامل اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکے تھے۔ وہ فطرتاً تھوڑے لاپرواہ اور رنگین مزاج تھے۔ گلناز انہیں گھر کی کھیتی لگتی تھیں جو ہمیشہ ان کے دسترس میں رہنے والی تھیں، تو انہوں نے کبھی بھی اس بارے میں سنجیدگی ظاہر نہ کی۔ ایسے میں ان کے لیے آفاق منصور کا رشتہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ وہ خوبرو، تعلیم یافتہ اور صاحب جائیداد تھے، اپنا گھر، کاروبار تھا، کروڑوں نہ صحیح لاکھوں کے مالک تو ضرور تھے۔ خالہ دور اندیش تھیں، بیٹے کے مزاج کو بہت پہلے بھانپ چکی تھیں، لہٰذا آفاق کی پہلی شادی اور 4 سالہ بیٹی انہیں کوئی عیب نہ لگی، اور جلد از جلد گلناز کے لیے اس رشتے کو منظور کر کے انہوں نے اپنی اتنی عقل مندی کا ہی ثبوت دیا تھا۔ گلناز کو شامل سے کوئی طوفانی قسم کا عشق نہ تھا، سو انہوں نے پوری ایمانداری سے آفاق کی دہلیز پار کی تھی۔ سیرت جیسی معصوم بچی سے انہیں کوئی پرخاش نہ تھی، اور شاید کہ وہ اس کی ماں بن ہی جاتی اگر انہیں اپنے بانجھ ہونے کا صدمہ نہ لگتا تو۔ اس خبر نے انہیں یوں خاموش کیا کہ وہ پھر چاہ کر بھی سیرت کو نہ اپنا سکی۔ آفاق سے انہیں محبت تھی، وہ نیک اور باوفا شخص تھے، بس عمر کی نقدی تھوڑی لکھوا کر لائے تھے۔ ان کی دائمی جدائی اور عدت کے چند مہینوں نے گلناز پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ اکیلی جوان لڑکی کے ساتھ اس معاشرے میں محفوظ زندگی نہیں گزار سکتی، جبکہ وہ صاحب جائیداد بھی تھیں۔ یہ اور بات کہ وہ اثاثہ خاص مدت کے لیے محفوظ تھا، سوائے اس ماہوار وظیفے کے جو سیرت کی تعلیم و تربیت کے مد میں انہیں موصول ہوتا تھا۔
شامل ایک بار پھر دستے سوال دراز کیے ان کے سامنے موجود تھے۔ وہ برسر روزگار ہو چکے تھے اور ایک عدد بیوی بھی بھگتا چکے تھے۔ ایک اور چھوٹی سی سیرت ہانیہ کی صورت میں ان کے گھر میں موجود تھی۔ انہوں نے وقت کا تقاضا سمجھتے ہوئے شامل کا ساتھ قبول کر لیا، مگر اس بار سیرت نے ان کا ساتھ دیا تھا اور بن کہے ہانیہ کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ بے شک وہ ہانیہ کی بھی کام کرتی تھی، مگر اسے جذباتی سہارا سیرت سے ہی ملا تھا۔ سیرت نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا، وہ ان کی تابع دار تھی، کم کو اور اپنے آپ میں مگن، مگر اس نے ہانیہ کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہونے دی تھی۔ شامل کی دلچسپی اپنی سگی اولاد میں بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ سیرت پر ان کی خصوصی توجہ گلناز کو ٹھٹکا گئی تھی۔ یوں تو وہ خود بھی شامل سے کتراتی تھیں اور کچھ گلناز نے بھی اسے کبھی شامل کے سامنے آنے یا ان کے کام کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ عورت تھیں، ایک مرد کی نظر اور نیت پہچاننے میں انہیں وقت نہیں لگا تھا۔ اس گھر میں ملازمہ کا نہ ہونا اور عائشہ کا بے مقصد طلاق لے لینا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ یہ ساری حقیقت ان پر شادی کے بعد کھلی تھی، مگر اب اس عمر میں وہ کیا رسوائی مول لیتی سو اپنی عزت سنبھالے بیٹھی تھی۔ ہانیہ ان کے بلاوے پر قریب آ گئی تھی۔ زہرا نے فطری محبت سے مغلوب ہو کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ پھول سی بچی ان کا دل پسیج گئی تھی، آخر کو بھائی کی اولاد تھی اور وہ بھی بن ماں کے پل رہی تھی۔ ہانیہ نے رونی سنت بنا کر سیرت کو دیکھا تو اس نے آنکھ کے اشارے سے سہارا دیا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو آپ؟ زہرا نے اسے پاس بٹھا کر پوچھا۔ 2 میں، اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر جواب دیا۔ میرے ساتھ چلو گی میرے گھر؟ آپ کی ایک بڑی آپی کی شادی ہے، بہت مزہ آئے گا۔ انہوں نے محض بات کرنے کے لیے اسے لالچ دیا۔ اس نے پھر سیرت کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے۔ ہانیہ نے پونیوں والا سر دائیں بائیں ہلا دیا۔ زہرا نے بغور اس کی سیرت کے ساتھ وابستگی محسوس کر لی تھی۔ پھر وہ شام تک رہیں اور شامل کی واپسی پر ہی رخصت ہوئیں۔ شامل انہیں ان کے دیور کے گھر چھوڑ آئے تھے، جہاں سے ان کی کل واپسی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔